بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ بہت شکریہ، ایک اور ویلاگ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ بہت شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے ہمارا چینل جو ہے سبسکرائب کیا، اور بیل آئیکن بھی دوبارہ نہ بھولیے گا۔ آج میں بات کر رہا ہوں کہ ہندوستان جو ہے وہ اس کی چالاکیاں کیا ہیں، وہ کس طرح سے چہرے کتنے ہیں اس کے، یعنی کس طرح سے وہ پاکستان کے اندر پراکسیز کو جو ہے وہ تیار کرتا ہے، کس طرح سے ان سے کام لیتا ہے۔ سب سے پہلے تو انڈیا نے جو سپورٹ کر رہے ہیں پراکسیز کو، جس میں ٹی ٹی پی ہے، پی ایل اے ہے، پی آر اے ہے، پی ٹی ایم ہے، یہ پاکستان کے اندر کچھ فاٹا میں ہے اور کچھ بلوچستان کے اندر ہے۔ ان کو پیسے دینا، ان کو باہر سپورٹ کرنا، اور اندر سے باہر جانے کے لیے بھی پیسے ان کو دینا، اور انڈائریکٹلی ویپنز بھی سپلائی کر رہے ہیں تھرو افغانستان اور دیگر جگہوں سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ سب سے یہ جو سیکٹیرین معاملات ہیں پاکستان کے اندر، یعنی کہ آپس میں فرقوں کو تھوڑا جذباتی کرنا، لڑانا، اور خاموشی سے ان کے اندر پینیٹریٹ کرنا اور پیسے دینا، اور آپس میں جھگڑے کروانا، مطلب کسی کو کوئی شیعہ ہے اس کو مروا دیا، کوئی سنی اس کو مروا دیا، تاکہ آپس میں جو ہے وہ ان کے اختلافات پیدا ہو جائیں۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا سیبوٹاج کرنے کا طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آزاد جموں و کشمیر کے اندر گھس کر آئی ڈی کے بلاسٹ کرواتے ہیں۔ یہ بہت سی جگہوں پہ انہوں نے کروائے ہیں، ان کی ڈیٹیلز میں آپ کو کسی وقت بعد میں دوں گا۔ اور اسی طرح سے ان کا جو ہے نیٹ ورک جو ہے سبورشن کے، اسپیوناج کے، اسپائنگ کرنے کے نیٹ ورک جو ہے ان کے پاکستان کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر بھی ہیں۔ جس طرح کہ آپ کو ایک اس کا اگزامپل تھا گلبشن جادیو جو پکڑا گیا تھا، اور اس قسم کے بہت سے لوگ جو ہے وہ پاکستان کے اندر اور دیگر جگہوں کے اندر پھر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے پاکستان کے اندر بہت سے جو ہمارے ریلیجس لیڈرز ہیں ان کی اسیسینیشن کروانے کی شروع کی، اور اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ ان کو جب ہٹ کیا جائے، کچھ کراچی میں کیا انہوں نے، آپ کو پتہ ہوگا، اور کچھ دیگر جگہوں پہ کیا، تاکہ آپس میں جو ہے نا ان کا کوئی فساد جو ہے وہ پیدا ہو جائے، اور یہ سمجھیں کہ کوئی سمجھے شیعہ نے مارا ہے، کوئی سمجھے سنیوں نے مارا ہے، اور آپس میں ان کا جو ہے وہ جھگڑا جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ اس کے بعد جو یہ کر رہے ہیں، یہ ایک اپنا کلچرل آنسلاٹ، یہ بڑے عرصے سے شروع کیا ہوا ہے کہ اپنے کلچر کو ہمارے ملک کے اندر اپنے بالی ووڈ کے ذریعے، اس کے بعد اسپانسر کر کے، پھر ہمارے لوگوں کے اندر وہ اتنا رچ بس جاتا ہے کہ ہم بھی ہولی کو ایک سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا چیز ہے جو کہ ہم شادیوں کے اندر بھی رنگ رولی اور اس قسم کی چیزیں کھیلتے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنے کلچرل شفٹ کیا ہے ہمارے اندر تاکہ ہم بیٹھیں۔ پھر بہت سے انہوں نے جو کیے ہیں را اسپانسرڈ، اور اس کے اندر بھی اسی طرح اسپانسر کر کے اسپیناچ کروانا، وہاں کی خبریں لے کر آنا، وہاں پر دھماکے کروانا وغیرہ وغیرہ جو ہے۔ ایک اس کا اگزامپل یہ بتا دوں کہ مسلمانوں کو یہ مارنے کے لیے اپنے ہی لوگوں کو بھی مرواتے ہیں بیچ میں۔ سمجھوتہ ایکسپریس کا اگزامپل سب کے سامنے ہے، جو دنیا کے بھی سامنے آ گیا۔ جس طرح سے ہمیں یہ معلومات ہوئی تھی کہ انڈیا کی ایجنسیز نے یہ کروایا ہے، ہمیں چاہیے تھا، ہماری غلطی کہاں پر ہوئی، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم جو ہے اس کو دنیا کے اندر اجاگر کرتے کہ ہمارے لوگ جو گئے ہوئے تھے ہندوستان اور واپس آ رہے تھے، ان کو کس طرح سے انہوں نے مروایا، اور بعد میں معلوم ہو گیا کہ ان کی اپنی ایجنسیز نے کروایا تھا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ سارک جو ایک ریجنل کوآپریشن کا فورم تھا، جس کو الحمدللہ سارک کے جتنے ممالک تھے، پاکستان نے ایک وقت میں اس کو ڈومینیٹ کر لیا تھا اور ہندوستان کو آئسولیٹ کر دیا تھا، اور انہوں نے بھی اس فورم کو بھی بالکل ناکارہ کر دیا، ختم کر دیا ہے ہندوستان نے، کہ وہ نہیں چاہتا کہ بنگلہ دیش، پاکستان، نیپال، بھوٹان، دیگر ممالک جو تھے سارک کے اندر، سری لنکا اور ہندوستان، یہ ہے کہ وہ اکٹھے ہو جائیں، تو وہ ہر ایک کو الگ الگ کر کے وہ مارنا چاہتے ہیں۔ پھر شرم نہیں آئی کہ جب ایک انٹرنیشنل ٹریٹی جو تھی انڈس واٹر ٹریٹی، انہوں نے اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی، اور اس کو مطلب ایک قسم کا کہہ دیا جی کہ ہم نے ختم کر دیا،
اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جس طرح میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ شملہ معاہدہ کو ختم کرے گا اس کے ساتھ میچ کرنے کے لیے جو بائی لیٹرل ہے، اور دس از انٹرنیشنل معاہدہ یہ ہے۔ پھر انہوں نے دیکھیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس سے میرا مطلب ہے کہ ماروائے آئین جو انہوں نے کلنگس کروائی ہیں اسٹیٹ ٹیررزم کے ذریعے انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر، وہ سب کو معلوم ہے۔ ہزاروں لوگوں کو انہوں نے شہید کروایا ہے وہاں پر، اور پھر یہاں تک گئے ہیں وہ کہ کیمیکل پیلٹس انہوں نے استعمال کیے ہیں، بچوں کو اندھا کر دیا، لوگوں کو جن کو پیلٹس لگے ہیں ان کی ریڑھ کی ہڈیاں جو ہیں وہ بالکل ختم ہو گئی ہیں، اور وہ چلنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ یہ بھی ایک افسوسناک واقعہ تھا، اور بڑا افسوس ہوا اس واقعے کا بھی کہ کس طرح سے انہوں نے اس طرح یہ کروانے کی کوشش کی ایکسٹرا۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اگر آپ، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جا کر دیکھیں انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر تو آپ کو میس گریوز ملیں گے۔ میس گریوز کا مطلب ہے کہ ایک قبر کے اندر کئی لوگوں کو ڈالا ہوا انہوں نے مارنے کے بعد، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے بعد۔ یہ آپ کو پیلسٹینینز کے بھی وہاں پر جہاں اسرائیل نے اٹراسٹیز کی ہیں، اور وہاں پر جہاں پر انہوں نے ٹیررزم کیا ہے، اسٹیٹ دہشت گردی کی ہے، ریاستی دہشت گردی کی ہے، وہاں پر بھی آپ کو یہ ملے گی اس قسم کی۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا ہے کہ انڈین مسلمز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ سب کو پتہ ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو گجرات میں میسیکر ہوا تھا جس میں اس کو کہا کہ ہیز اے بچر آف گجرات، آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہوگا کہ بچر آف گجرات کس کو کہتے تھے، اور کس طرح وہاں پر وہ مسجد کو شہید کیا گیا، اور وہاں پہ جو ہے وہ مندر بنانے کے لیے تک و دو کی گئی، اور یہ کئی جگہ پہ یہ ہو رہا ہے۔ پھر یہ اپنے ہی ہندوتوا جو کہ آج کل ہندوستان کے اندر، کہ ہندوستان جو ہے ہندوؤں کا ہے، لیکن اس ہندوتوا کو یہ بیرون ملک بھی بھیجنا چاہ رہے ہیں، اس کو سپانسر کر کے بھیجنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ۔ RSS کے اوورسیز چیپٹرز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، RSS کے آفیسز کھولے ہوئے ہیں، RSS کے ڈیسک بنائے ہوئے ہیں اپنی ایمبیسیز کے اندر، جن کا کام ہی صرف یہ ہے کہ ہندوتوا کو پروموٹ کرنا اور ٹارگٹ کرنا لوگوں کو، اور پھر ان کو مروانا وہاں پہ۔ پاکستان کے اندر ٹارگٹ کلنگ کروائی ہے جس کا میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ 6 جگہ تو حکومت ہماری مانتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ 10-12 جگہ، بالا کوٹ میں، ایبٹ آباد میں، سیال کوٹ میں، اس کے بعد لاہور کے اندر کوشش کی تھی انہوں نے، تو وہاں وہ آدمی پھر پکڑا گیا تھا جس کی سم گر گئی تھی، وہ پکڑا گیا۔ اپنے ہی لوگوں کو انہوں نے ہائر کیا، باہر کے ملکوں میں ان کو پاکستان بھیجا، ان سے ٹارگٹ کلنگز کروائیں، اور پھر وہ باہر ان کو نکالنے کی کوشش کی تھی، پکڑے گئے۔ ایک کا پاکستان کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں پر ہندوستان نے ٹارگٹ کلنگز کروائیں۔ یہ تو چلو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، یہ پاکستان سے باہر نکل کے دنیا بھر میں لوگوں کو مروانا شروع کر دیا۔ کینیڈا کے اندر یہ بڑا ظاہر ہو گیا کہ انڈین اسٹیٹ اسپانسرڈ کلنگ ان کینیڈا اینڈ امریکہ آلسو، ان دونوں ممالک کے اندر انہوں نے کروائی ہے۔ پھر یہ کیا کرتے ہیں، یہ عیسائیوں کو نا زبردستی ہندو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جگہ جگہ پر، جس کا بڑا ایک ریئیکشن جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اور پھر چلو اس کو کچھ نہیں کہتے، شائننگ انڈیا لگایا ہوا تھا، اب وہ پتہ لگ گیا کیا ہوا ہے۔ اور یہ جو گلوبل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، گلوبل ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو اسپانسر کر رہا ہے انڈیا، لائک ISIS، یعنی TTP وغیرہ کا تو میں نے آپ کو بتا دی نا، یہ لوکل ہے، BLA اور دوسری جو ہے یہ انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن، جنہوں نے عراق کے اندر، دیگر ممالک کے اندر، افغانستان کے اندر، پاکستان کے اندر بھی ایکٹیو ہیں، ان سب کو بھی ہندوستان جو ہے انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو بھی وہ اسپانسر کر رہا ہے۔ اور یہ ان کی ایک اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم جو ہے آؤٹ سائڈ انڈیا، سری لنکا کے اندر، نیپال کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، اپنے پڑوسی ممالک سب کے اندر کروا رہے ہیں۔ اور اب یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، سری لنکا کے اندر جو ٹیمل لڑ رہے تھے ان کو سارا یہ سپورٹ کر رہے تھے، بڑی سالوں کے بعد سری لنکا نے اس کو کنٹرول کیا، جس میں پاکستان نے ان کی بڑی مدد کی تھی۔ اور بنگلہ دیش کے اندر بھی یہی کام کر رہے تھے
اب ہمارے بنگالی بھائیوں کو، بنگلہ دیش کے عوام کو یہ سمجھ آ گئی ہے، اسی لیے وہاں پر آج ہندوستان سے جتنی نفرت ہے میرا خیال میں ان کی کسی اور سے نفرت نہیں ہے. اور جس کو کہتے ہیں یہ ٹرانس بارڈر کلنگز انہوں نے کروائی ہیں دوسرے ممالک کے اندر، اور RSS کے آفیسز بنائے ہوئے انہوں نے US میں، کینیڈا میں اور باقی جگہ پہ کروا رہے ہیں. تو یہ ہے وہ شائننگ انڈیا جس کو کہتے ہیں. یہ شائننگ انڈیا جو شائن تو بہت کم کر رہا ہے لیکن دنیا میں اندھیرا پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، دہشت گردی کروا رہا ہے. اور جس طرح کہ ابھی یہ پہلے پہلگام کا اٹیک ہوا، اس سے پہلے پلوامہ کا اٹیک ہوا تھا، اس کے بعد سمجھوتا ایکسپریس، پارلیمنٹ، یہ سارے ان کے اپنے اسٹیٹ سپانسرڈ ہیں تاکہ یہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر پاکستان پہ الزام لگا دیں اور پھر لڑائی شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے ہندوستان اور اس مودی کے نیچے جتنا انہوں نے دہشت گردی کو، ریاستی دہشت گردی کو پروموٹ کیا، اور کس نے پروموٹ کروایا؟ وہ جو آج غزہ کے اندر لوگوں کو مروا رہے ہیں، شہید کروا رہے ہیں، اور جینوسائڈ جس کو کہتے ہیں، مطلب اٹ از ورس دین دی ہولوکاسٹ جو ہٹلر نے کیا تھا، یہ اس سے بدتر ہے جو اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے اور جو انڈیا جو ہے وہ کشمیر میں کر رہا ہے. تو اس کا جواب دینے کے لیے ان کو ایکسپوز کرنا پڑے گا ساری دنیا کے اندر، تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ یہ ملک کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ.